بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ جب یہ کوفہ سے نکلے اور بغداد پہنچے، بغداد کے اندر ملت اسلامیہ کا ایک 22 سالہ حکمران بن جاتا ہے جس کو دنیا خلیفہ ہارون الرشید کے نام سے جانتی ہے، اور وہ 22 سالہ نوجوان پوری امت کا بادشاہ ہے۔ اتنا کمال کا نظام اس کا کہ یہ امام شافعی تنے تنہا عام سی حیثیت میں جب بغداد کے مین گیٹ سے داخل ہوئے، فی الفور وہاں پر خفیہ ادارے پہنچے، انہوں نے آ کے پوری اسکریننگ کی، پورا ان کا ڈیٹا لیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ یہ جامع مسجد کے اندر گئے، آدھی رات گزری تھی کہ باہر سے پولیس والے اور دیگر اداروں کے لوگ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ اور دیگر سواریوں پہ آئے اور آ کے چند سیکنڈز کے اندر پوری مسجد کی چھانٹی کی، اسکریننگ کی، تلاشی لی۔ جتنے بھی مسافر تھے، طلباء تھے، دیگر لوگ جو تھے مسجد میں سوئے ہوئے، چند لمحات کے اندر ایک فرد پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے مطلوبہ شخص۔ اس کو اٹھایا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے اور جا کے قلعہ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خلیفہ وقت نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مکہ سے، مدینہ سے، کوئی فاطمیوں میں سے، کوئی ہاشمیوں میں سے، کسی ایسے خانوادے میں سے جو کسی بھی طریقے سے کہیں پر ہمارے لیے کوئی خطرہ بن سکتے ہیں، ان کو میرے سامنے پیش کرنا ہے۔ اب حالت یہ تھی کہ بڑے بڑے جو ائمہ کرام ہیں، ان کے بھائی، بھتیجے، بھانجے بعض اوقات وہ بغاوتوں میں ملوث پائے جاتے تھے، اور پیچھے چکے بڑے بڑے حادثات ہو چکے تھے اسلام کی تاریخ میں، لہٰذا یہ کوئی بڑا حادثہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑا ٹائٹ قسم کا اپنا نظام مرتب کر رکھا تھا۔ نماز فجر پڑھائی خلیفہ ہارون الرشید نے، جماعت خود کروائی۔ اس کے بعد کہا بھی لاؤ جو رات کو پکڑ کے لائے ہو۔ اب عام نوجوان ہو اور وہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچے تو ویسے تھر تھر کانپنے لگ جائے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہنا، جب وہ خلیفہ کے سامنے پہنچے تو بآواز بلند کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لوگ حیران ہوئے کہ جو عام انداز تھا کہ امیر محترم کہہ کے مخاطب کرنا ہے، بادشاہ سلامت کہہ کے مخاطب کہنا ہے، اور خلیفۃ المسلمین کہہ کے مخاطب کرنا ہے، وہ سارے انداز اس نے چھوڑ کے فرد واحد کو مخاطب نہیں کیا، خلیفۃ المسلمین کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ وہاں پر جو وزراء تھے، جو مشیران تھے، جو بڑے لوگ تھے، جتنے بھی سامعین تھے، سب کو ایک ہی انداز سے، ایک ہی کلمے کے اندر سلامتی کا پیغام دے دیا۔ اب خلیفہ وقت اس کی اس جارحانہ قسم کے انداز سے تھوڑے سے غصے میں آئے، ہاں بھی کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، اور رپورٹیں تو پہلے بھی ان کو آ چکی تھی کہ کوفہ کے اندر جو بڑے بڑے مباحث ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، ان میں امام ابو یوسف اور امام محمد جو ابو حنیفہ کے بڑے اعلیٰ شاگرد ہیں، ان کے باقاعدہ برابری کے اندر آ کے یہ بات کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں۔ عمر چھوٹی ہے لیکن کام بہت اعلیٰ کر رہے ہیں۔ چند جملوں کا تبادلہ ہوا، اس مختصر سے مکالمے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ شافعی، مجھے پتہ ہے کہ تو قرآن و حدیث کی بڑی خدمت کر رہا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ پوری امت کا تو قاضی بن جائے، میں تمہیں چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر کسی کو کوئی چھوٹے سے عہدے کی پیشکش کر کے دیکھیں کیسا رویہ ہوتا ہے۔
لیکن یہ ان ائمہ کرام کا عظیم کردار ہے. فرمانے لگے اللہ کی قسم جو کیفیت اس وقت بنا دی گئی ہے، جتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، مسلمان کا خون بہا رہا ہے، اس حالت کے اندر میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ایک صبح سے لے کے شام تک قاضی بنوں. اب دیکھیے بادشاہ کا انداز، جو اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ لوگوں نے شکوہ کیا کہ بڑی دعائیں کی ہیں لیکن بادل برسنے کے بجائے آگے چلے گئے ہیں، تو ہارون نے کہا تھا کوئی بات نہیں، یہ جہاں بھی برسیں گے یا تو براہ راست ہمیں زکوٰۃ مل جائے گی، اس کا عشر مل جائے گا، اور اگر عشر اور زکوٰۃ نہ ملی، مسلمانوں کا علاقہ نہ ہوا، کسی کفار کے علاقے میں بادل جا کے برسے تو وہاں سے جزیہ مل جائے گا. بجائے اس کے کہ وہ امام شافعی سے الجھتے کہ بھی تم نے میرے سامنے میری بےزتی کر دی، بغیر کوئی بات کیے ہوئے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں، زاروں قطار رونے لگ گئے. اتنا روئے جیسے معصوم بچہ بلکتا ہے. بڑے بڑے جو وزراء تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، کون سی چوٹ مار دیا شافعی نے. خلیفہ ہارون الرشید کافی دیر کے بعد جب خاموش ہوئے تو کہتے ہیں کہ ہاں، مجھے آپ کا تقویٰ اور طہارت یہی محسوس کرواتا ہے کہ آپ کے جو دل میں ہے وہی بات زبان پہ ہے، آپ نے بالکل سیدھی اور صاف بات کی ہے. میرے لائق کوئی اور حکم جو میں آپ کی خدمت کر سکوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اتنا کر دے، جتنی جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے روانہ کر دے. 500 درہم خلیفہ ہارون الرشید نے دیے اور ان کو وہاں سے رخصت کر دیا. بھی جہاں دل کرے جاؤ.